بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 تلاوت کی گئی. اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیتوں سے ہے. یہاں پر قبلے سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی وہ مکمل ہونے جا رہی ہے، ختم ہونے جا رہی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسا اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان میں تم کو رسول بھیج کر کے اپنی نعمت تم کو عطا کی. یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا. یعنی اللہ رب العالمین پچھلی آیتوں میں بھی ایک نعمت کو بیان کیا. کیا نعمت تھی؟ کہ ہم نے قبلے کی تبدیلی اس لیے فرمائی تاکہ یہودی مسلمانوں کو کچھ کہہ نہ سکے. یہودی مسلمانوں کو یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمانوں کا تو اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے. مسلمان دین کے ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور قبلے میں آ کر کے ہمارے محتاج ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قبلے کی تبدیلی اس لیے کی لئلا یکون للناس علیکم حجہ، کہ یہودیوں کو تمہیں بولنے کے لیے منہ نہ رہے، تمہارے خلاف ان کو حجت نہ رہے. اس لیے ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا. تو یہ اللہ کی نعمت ہوئی. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں تمہیں قبلے کی تبدیلی کے ذریعے تمہاری ہدایت میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں ہدایت پر رکھنا چاہتا ہوں. یہ پیغام دے کر، یہ سوچ دے کر، یہ ذہن دے کر کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہی اصل شریعت ہے. چاہے اللہ تعالیٰ یہاں رخ کرنے کا حکم دے، چاہے اللہ وہاں رخ کرنے کا حکم دے، اللہ چاہے اس کو قبلہ بنانے کا حکم دے، چاہے اس کو قبلہ بنانے کا حکم دے. جب یہ ذہن تمہارا بن جائے گا پھر اللہ کی کوئی بھی بات مان لینا، قبول کر لینا، اسے دین بنا لینا، اسے شریعت بنا لینا تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشق کرا رہا ہے. کس کے لیے؟ ہدایت پر رہنے کے لیے. تو یہ بھی اللہ کی ایک دوسری نعمت ہوئی. اس کے بعد تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ اللہ نے تمہارے درمیان میں ایک رسول بھیجا. ایک رسول بھیجا، اور یہ بھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور رسول کیوں بھیجا؟ کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دو دعائیں کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ، ہماری نسل میں ایک ایسی امت کو پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، ہر حکم میں، ہر معاملے میں تیری اطاعت کا دم بھرتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ویسی امت کو پیدا فرمایا مسلمانوں. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ امت مسلمہ، اور اس وقت ایمان لانے والے مومنین جو واقعی معنوں میں اللہ کے اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے. اللہ نے حکم دیا اس کو قبلہ بناؤ، بنایا. اللہ نے حکم دیا اس کو قبلہ بناؤ، بنایا. اور یہودیوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کی، منافقین کی سازشوں کی پرواہ نہیں کی، اور مشرکین مکہ کی باتوں کی پرواہ نہیں کی. اللہ ہی کی اطاعت میں چور تھے. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کیا تھا، اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے ابراہیم و اسماعیل کی نسل سے ایک ایسی امت کو پیدا فرمایا جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت گزار تھی. اور دوسری دعا کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ یہ دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں،
صحیح راستہ بتلائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو گناہوں سے پاک کرے اور نیکیوں کا شیدائی بنائے، نیکیوں کا پیکر بنائے، نیکیوں کا دیوانہ بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ ایسا رسول انہیں عطا فرما جو انہیں کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں سکھائے یعنی شریعت کی باتیں سکھائے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک رسول کو بھیج دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اللہ وہی بات کہہ رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور اللہ نے اپنی نعمت تم پر نچھاور کی، تم میں ایک رسول کو مبعوث فرما کر کے، تم ہی میں سے تمہارے اپنوں میں سے ایک رسول کو بھیج کر کے، جس کی سچائی سے تم واقف ہو، جس کی امانت سے تم واقف ہو، جس کے اخلاق سے تم واقف ہو، جس کی پاکیزگی سے تم واقف ہو۔ کوئی نیا آدمی تمہارے پاس نہیں آ گیا کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے۔ تمہیں میں سے اللہ نے تم کو رسول عطا کیا جس کی خوبیوں سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تمہیں ہماری نشانیاں بتلاتے ہیں اور آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ وہ ہماری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی نا، اللہ ایسا رسول دے جو تیری باتیں ان کو پڑھ کر کے سنائے، سمجھائے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور ہم نے تمہیں ایسا رسول عطا کیا جو تمہیں پاک کرتا ہے بری عادات سے، برے اخلاق سے، اور تمہیں مزین کرتا ہے اچھی عادتوں سے، اچھے اخلاق سے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تو تزکیہ کا دو معنی ہوا، ایک ہوتا ہے خالی کرنا، دوسرا ہوتا ہے بھرنا۔ خالی کرنا، برائیوں کو خالی کرنا، اچھائیوں کا پیکر بنا دینا، اچھائیوں کا عادی بنا دینا، اچھائیوں کا شیدائی بنا دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو کام کرتے تھے مومنوں میں، کہ ان کے اندر سے برائیوں کو نکالتے تھے اور ان کے اندر اچھائیوں کو ڈھکیلتے تھے۔ تو تزکیہ کا یہ دو معنی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد، مجھ کو رسول بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں تمہیں بری عادتوں سے دور رکھوں اور اچھی عادتیں تمہاری طبیعت میں لاؤں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، ہم نے تمہیں ایسا رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی کتاب کی باتیں بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے۔ والحکمہ، اور شریعت کے احکام و مسائل تمہیں بتلاتا ہے۔ حکمت سے مراد شریعت کے احکام و مسائل، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حکمت سے مراد ادھر کا فلسفہ ادھر کا فلسفہ، ان کا نظریہ ان کا نظریہ نہیں۔ حکمت سے مراد شریعت، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسا رسول بھیجا جو رسول تمہیں وہ باتیں سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ انسان جاہل تھا، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ مشرکین مکہ کی کیا حالت تھی؟ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، کھڑے کھڑے قطار لگا کر کے ایک ساتھ پیشاب کرنا، بھری مجلس میں شراب کا دور چلنا، مسافروں پر ظلم کرنا، مسافروں کو لوٹ لینا، کم طاقتور کمزور پر ظلم کرنا۔ انسان میں جہالت تھی۔ اس رسول کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور سکھلایا۔ اور پھر شریعت کی باتیں، انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، انسان کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عبادت اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ انسان کو نہیں معلوم کہ عبادت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ نماز ہے، نماز کے ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں، انسان کو نہیں معلوم۔ اللہ نے نماز بھی بتلایا، نماز کے مسائل بھی بتلایا رسول کے ذریعے، تاکہ وہ اپنے رب کو خوش کر سکے، اپنے رب کو راضی کر سکے۔ تو بنیادی طور پہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا۔
اللہ نے انسانیت کے ساتھ زندگی جینا سکھایا رسول کے ذریعے، اللہ نے اللہ کو خوش کرنے، راضی کر کے جنت حاصل کرنے کے طریقے بھی بتلایا رسول کے ذریعے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یاد کرو کہ ہم نے تمہیں ایسا رسول عطا کیا جو تمہیں وہ باتیں سکھلاتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں تھے سرے سے، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا سرے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بتلا رہا ہے ان مومنین کو جو مومن چھن گئے تھے، جو مومنین امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے قبلے کے معاملے میں۔ قبلے کے معاملے میں بہت سے لوگوں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، اور جو لوگ مضبوط تھے اللہ ان کو یہ باتیں کہہ رہا ہے، ان کو یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیسی کیسی تم کو نعمتیں دی۔ ایک تو یہودیوں کی باتوں سے تم کو بچایا، تم کو اپنا قبلہ عطا کیا، اور میں نے تم کو ہدایت پر رہنے کے لیے تمہاری مشق کرائی، تمہاری تربیت کی، اور تیسرا ایسا رسول عطا کیا جو یہ چیزیں تمہارے ساتھ کرتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، پاک کرتا ہے، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ باتیں وہ رسول تمہیں بتلاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں مختصر طور پر اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔